बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 26 अप्रैल है, साल 2022। एतजाज़ हसन ने कौमी सलामती कमेटी के बयानिए को आज उड़ा कर रख दिया है। कप्तान एक मरतबा फिर सुरखरू हो गए हैं। बड़ी अनहोनी हुई है। मरियम नवाज ने जनरल बाजवा जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। इस हवाले से भी दिलचस्प तफसील है आपके सामने रखूंगा। आले शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट को एक मरतबा फिर मुश्किल में डाल दिया है और कल बड़े आम केसेस हैं 3 जिनका ताल्लुक शरीफ खानदान से है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह रखेंगे। कल का दिन इंतहाई आम है। आपको इल्म है एक बड़ा भारी भरकम सरकारी वफद वो सऊदी अरब रवाना हो रहा है। वैसे तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बेहतरी जो है इसका बड़ा एजेंडा है, लेकिन साथ ही उम्रा करवाया जाएगा और ये तासर देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से खुर्रम दस्तगीर ने बयान किया है कि हम सऊदियों को बताएंगे जनाब आपसे हमारे ताल्लुकात पिछली हुकूमत ने खराब किए हैं, लेकिन ये पूरा भानमती का कुंभा है जो इकट्ठा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत को हमने उल्टा है, आपके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ANP जो है उन्होंने वो पहली जमात है जिन्होंने कहा है कि हम सरकारी सतह पर इस तरह के उम्रे अटेंड नहीं करते, हमारी ये रवायात के खिलाफ है, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो बिलावल है उन्होंने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े गुस्से का इजहार किया है कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है और पिछली जो हुकूमत थी वो इंतहाई नालायक थी, लेकिन अब जो है आगे बड़ा जबरदस्त तरीके से हम चल रहे हैं और मैं कल हलफ भी ले रहा हूँ अमेरिका से दुश्मनी किसी सूरत भी फायदे में नहीं है। सदर और स्पीकर ने आइन को बहाल किया है, ये नहीं हो सकता कि उनको सदा ना हो, तो ये सदर और स्पीकर को सदा देने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। और इसके साथ जो एक बड़ी खबर है वो आपके सामने रखनी है कि 2 लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बड़े आम केसेस हैं जिन पर कल यानी जो 27 अप्रैल है इसको समाप्त होनी है। मरियम नवाज को तो बड़े वैसे आपको इल्म है, उनको एतमाद है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से फैसला हो जाएगा, पासपोर्ट मिलेगा और वो बैरून मुल्क फ्लाई कर जाएंगी उम्रे के नाम पर और वहां से शायद वो लंदन जाएंगी। लेकिन जिस तरह एक पब्लिक प्रेशर है उसको देखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 4 जो बेंच हैं वो इस वक्त 3 बेंच टूट चुके हैं, चौथा बेंच है। उम्मीद है इन्होंने फैसला मरियम के हक में देना है और मरियम ने चले जाना है। दूसरा एक बड़ा जो आम केस है उसका ताल्लुक हमजा शहबाज के हल्फ से रिलेटेड है। जिस तरह के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी ने जो रिमार्क दिए हैं सदर पाकिस्तान के लिए, हालांकि जो सदर का ओहदा है वो बड़ा आईनी है, लेकिन जिस तरीके से सियासी जमातें जो कमांडर इन चीफ होते हैं उनके हवाले से इस तरह की बातें की हैं, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं चीफ जस्टिस साहब का कहना कि हमने बड़ा लिहाज किया है, ये जल्दी होना चाहिए। ऐसे लगता है कि बाकी मामलात से ज्यादा हमारी अदालतों को बहुत जल्दी है कि आले शरीफ और जरदारी को हमने तख्त पर बिठाना है। पहले रात को 12 बजे अदालतें लगाई गई और अब इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं कि अमीर हुसैन भट्टी जैसा एक अच्छी शोहरत वाला जो जज है वो भी इंतहाई जल्दी में दिखाई दे रहा है। तो हमजा शहबाज का जो हलफ बर्दारी का मामला लटका हुआ है इस पर आम समात होनी है। हलफ कौन लेगा, गवर्नर, सदर कौन सा नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, उन्होंने अभी तक नुमाइंदा मुकर्रर क्यों नहीं किया, क्या उनके पास 15 दिन मौजूद थे, ये सारी चीजें जो है वो पंजाब की सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। लिहाजा हमजा शहबाज का जो हल्फ है उस मामले पर आम फैसला जो है वो होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये दोनों बाप बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो केस चल रहा है 16 अरब रुपए का, अब FIA की टीम तब्दील कर दी गई है, अंधेर नगरी है। वैसे इनको लाने वालों ने पाकिस्तानी कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है कि जो रहती दुनिया तक जो पाकिस्तानी तारीख है उसके अंदर स्याह बाब के तौर पर यह रकम होगा कि भाई इनके फैसले अभी नहीं आए और ये मुल्ज़म है, ट्रांजैक्शन मौजूद हैं। अब FIA जिन्होंने एहतसाब करना है वो मुमकिन है वापस ले ले, वो कह दीजिए तो बड़े मासूम आदमी है, ये तो बड़े जो है वो मसले ही कोई नहीं है। लिहाजा अब फर्द जुर्म की जो तारीख है वो भी मुकर्रर है। FIA इस पर क्या करता है, ज़ाहिर है एक नई तारीख पड़ेगी। बाप बेटा जो मुल्ज़म थे एक दिन हलफ उठाया, उसी दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी और अब उम्रे पर जा रहे हैं जिस दिन फर्द जुर्म की डेट है, लेकिन ये उम्रे पर चले जाएंगे और यहाँ जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं करेंगी। तो ये स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर तीसरा केस भी है। तो 3 केसेस ऐसे हैं, 2 लाहौर हाई कोर्ट में और एक स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ
اور حمزہ شہباز شریف کے ساتھ ہے، لیکن یہ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا امتحان ہے۔ مریم نواز کو انہوں نے جو ہے وہ پاسپورٹ بھی جاری کرنا ہے۔ دوسری ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا جو تعلق ہے وہ زیر ہے ایک مریم نواز کے ساتھ ہے۔ آپ کو علم ہے جنرل باجوہ کے خلاف کس طرح کی غلیظ اور گھٹیا مہم جو ہے وہ آل شریف کی طرف سے مسلسل چلائی جاتی رہی، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی گالیاں نکالی گئی۔ پھر نواز شریف نے گجرانوالہ جلسہ ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، کسی جگہ بھی انہوں نے بخشا نہیں ہے، بھرپور مہم چلائی اور بتایا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہے اس تباہی کا، آپ کو جواب دینا ہے۔ اب چونکہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی یا باقی جو جینون پاکستانی لوگ ہیں وہ اب اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل باجوہ صاحب کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری تبدیلی کے اندر جو بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کیا گیا ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز بھاشن دیے جاتے ہیں کہ آپ فوج کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ بھئی ہر پاکستانی فوج کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن یہ جو پاکستانی قوم کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے اس کے لوگ خلاف ہیں، اس وجہ سے زہرہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اب اس کو مصنوعی طور پر پہلے تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ فوج کے محبت کے اندر جو جرنیل ہیں ان کی محبت کے اندر دو بڑے عام کردار ہیں جو اس وقت ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، یعنی پورا ویسے تو طبقہ ملامتی ہے، لیکن لوگ جب سلیم صافی اور احمد میر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے باقاعدہ ترجمان بنے ہوئے ہیں تو اس پر بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اب وی اسٹینڈ ود جنرل باجوہ، یہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے بیسیکلی مریم نواز کی وہ ٹیم ہے جو ہمیشہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلاتے رہے، گالیاں دیتے رہے، پاک فوج کے مختلف طریقے سے برا بلا کہتے رہے، لیکن اب وہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ صاحب کی بڑی ایک مہارت ہے کہ انہوں نے اپنے وہ جو گالیاں والا کام تھا وہ نون لیگ سے صاف کروا لیا ہے، لیکن ابھی عام جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ ظاہر ہے ان پر بڑی نالاں ہے۔ دوسری طرف حکومتی جو کارکردگی ہے اس پر تو ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اعتزاز احسن نے آج آف دی ریکارڈ کے اندر جو گفتگو کی ہے، انہوں نے پورا جو بیانیہ تھا قومی سلامتی کمیٹی کا اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور بڑی ایک ویلڈ ریزن انہوں نے دی ہے۔ اور ویلڈ ریزن جو ہے اس سے پہلے بتا دوں کہ فواد چودھری جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بدترین صحافتی سینسرشپ عائد کر دی گئی ہے، مالکان کے ذریعے صحافیوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، صحافیوں کا ایک گروہ حکومت کے اس معاملے میں مکمل معاونت کر رہا ہے، عالمی تنظیموں کو پاکستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر اعتماد میں لیں گے۔ کراچی دھماکے کی شہباز شریف نے مذمت کر دی، اچکزئی اور اختر مینگل جو ان کی حکومت میں شامل ہیں کیا اس دھماکے کی مذمت کریں گے؟ وہ تو نہیں کریں گے، اور نہ بھی کریں گے تو ہمارے چونکہ اداروں کا کام چل رہا ہے لہذا ہمیں اب اس کی ٹینشن ظاہر ہے پاکستانیوں کو لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ اپنا جو ان کی پارٹیز ہیں وہ جانے اور معاملات جانے، باقی جو واقعات ہیں یقیناً اس کی ہم مذمت کریں گے۔ اب اعتزاز احسن جو ہے انہوں نے ظاہر ہے شریف خاندان کے حوالے سے تو بات کی عارف امید بھٹی اور ان کے پروگرام کے اندر، جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو ہے ان کو ریزائن انہوں نے دے دیا ہے، چلو ایکسیپٹ نہیں ہوا تو ان کو اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اگر وہ صرف نکل جائیں گے تو پھر ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ باقی جو بیرونی مداخلت کا معاملہ ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی یہ بات قابل فہم نہیں ہے، بلکہ بیرونی مداخلت کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش تھی، یعنی سازش پہلے ہوگی تو پھر مداخلت ہوگی، اور یہ جو بیڑ بجائی جا رہی ہے بار بار کچھ صحافیوں کی طرف سے اور اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی مداخلت تو ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی، مداخلت یہ ہوتی ہے، سازش یہ ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا تو اعتزاز احسن ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بلاول کے وہ بڑے تابع دار ہیں، زرداری صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مداخلت قبول کر لی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے سازش تو پہلے ہو چکی ہے، تو اس بحث کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ دوسرا انہوں نے بتایا کہ یقیناً لاہور ہائی کورٹ کے اندر بڑا پریشر ہے جس کی وجہ سے جو ججز ہیں وہ مریم کا پاسپورٹ کا کیس نہیں سن رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے ایک بگوڑا اشتہاری اس کو جن ججز نے یہاں سے نکالا تھا وہ علی باقر نجفی ان کے پسندیدہ جج ہیں معزز لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے نکالا ہے، کسی نے آج تک ان کو پکڑا ہے کہ آپ نے عوام کی کتنی توہین کر دی ہے،
کہ اس بندے کو نکالا ہے اور وہ ابھی تک آیا بھی نہیں ہے. آپ کو بینچ سے نکلنا چاہیے تھا, آپ کو کہنا چاہیے تھا, کیونکہ اس سے پہلے مریم کا جو پاپا ہے وہ پاکستان نہیں آیا, لہذا میں اس بینچ کے اندر نہیں بیٹھوں گا. لیکن علی باقر نجفی تو بڑے آرام سکون کے ساتھ, یہ جج صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ شریف خاندان ہے, میں بیٹھا ہوں, جناب لے آئیے. یہ بڑی ایک عجیب قسم کا بہرحال روایت ہے. اور باقی جو ججز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کا نواز شریف نکلا ہے, واپس نہیں آیا, تو باقی یہ توہین تو عوام کی ہوئی ہے, عدالت کی توہین ہے, اور 22 کروڑ عوام کی کوئی توہین نہیں ہے. یہاں پر ایک بغوڑا اشتہاری مجرم جو ہے آپ نے بھیجا 1-2 مہینوں کے لیے, وہ ابھی تک واپس نہیں آیا, تو کیا ججز سے پوچھنا نہیں چاہیے, ان کو پکڑنا نہیں چاہیے کہ بھئی آپ نے وہاں پر جو شورٹی بانڈ بھی نہیں لینے دیا. لیکن علی باقر نجفی صاحب ماشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں, آج بھی وہ وہاں پر قائم ہے کہ لاؤ میرے پاس جو درخواست ہے. باقی ججز 3 جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ معاملہ بھی اٹھایا ہے. تو اعتزاز احسن نے بیسیکلی عمران خان کا جو موقف ہے کہ بھئی یہ مداخلت ہوئی ہے, آپریشن رجیم چینج ہوا ہے, اور اس کے تحت سارے لیٹ گئے ہیں, سیاسی جماعتوں کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے, اس سازش کے ذریعے میری حکومت کو ہٹایا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تائید کر دی ہے, اور جو سازش اور مداخلت, انٹرفیئرنس, ان چیزوں کے اندر الجھایا گیا تھا DGI-STR کی طرف سے اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں اس پورے بیانیے کو اعتزاز احسن نے اڑا کر رکھ دیا ہے. بہرحال لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ یہ ادارے ہمارے پاکستان کے اور سیاسی جو جماعتیں تھیں وہ ظاہر ہے پریشر برداشت نہیں کر سکیں, اور پاکستان کو وہ اس نیز پر لے گئے ہیں کہ عوام اور عمران خان ایک طرف ہے اور باقی چند لوگ اور ساری جماعتیں اور ادارے ایک طرف ہے. دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.